ممکن ہے کسی کو یہ ذرا عجیب لگا ہو کہ حفاظت کے لیے و صحت و سلامتی کے لیے، تو یہ ذہن میں رکھیں کسی مریض کو بھی آپ دیکھنے جائیں تو مستحب ہے کہ اس کے سیدھے بازو کو پکڑ کے 70 دفعہ سورہ حمد پڑھیں. اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا دعا سے پہلے پڑھیں تو وہ بھی بہتر ہے. چند آیات کی تلاوت ہو اور خصوصاً صلوات ہو بر محمد و آل محمد. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بازو کو پکڑا جائے. بعض دفعہ آپ گئے اور کوئی ICU میں ہے، نہیں جا سکتے، بلکہ نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے. خیر یہاں تو نہیں جانے دیتے، ہمارے پاکستان وغیرہ میں جو ہے وہ لڑکے جاتے ہیں، جھگڑ کے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ وہ ان کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور خود ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. بعض لوگ وہاں پر بہت ذہانت دکھاتے ہیں کہ بچے کو ہم چھپا کے لے گئے. نا، آپ نے اپنے بچے پہ خود ظلم کیا ہے. وہ جو گیٹ پہ کھڑا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو لے جائیں یا اندر اس کو بیمار کریں. تو آپ اگر کسی آپ ICU میں ہیں یا ڈاکٹر یا مریض کے پاس آپ نہیں ہیں تو بھی اس کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا حتیٰ اگر گھر بیٹھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم. یہ اور بات ہے کہ اگر قریب ہیں تو بہت اچھا عمل ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب خیر یہاں تو ایک مسئلہ، کیونکہ ہم بعض وہ موضوعات بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جس سے مومنین کا یا عموماً انسانوں کا تعلق ہوتا ہے، لہذا یہاں تو بھی شاید ایسے کوئی لوگ ہوں، ہر جگہ بخارات ہوتے ہیں. پاکستان میں عام طور پر ٹوکتا تھا کہ یہ اگر کوئی کہے ہمارے یہاں یہ پکتا ہے، ہمارے یہاں وہ نہیں پکتا، تو یہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کسی انسان کو خصوصاً مومنین کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں ہم اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کرتے. تم ہوتے کون ہو؟ کوئی کلچر ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں. یہ بہت سنتے تھے پاکستان میں، اس کی وجہ سے موتیں ہو گئی ہیں لوگوں کی. بعض دفعہ فوراً ضرورت ہوتی ہے کہ ہیوی ڈوز کی، کہ فوراً اس کے بلڈ میں پہنچے، حتیٰ 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے. کون ہوتے ہو ڈیسیشن لینے والے؟ ہمارے خاندان میں اینٹی بایوٹک نہیں چلتی. وہ کلچر کی چیز تھوڑی ہے. تمہارے خاندان میں کڑی نہیں بنتی کہ یہ بنتا ہے کہ وہ نہیں بنتا. وہ تم باتیں کرو، ڈاکٹر کے مسائل میں نہیں بول سکتے. ممکن ہے یہاں بھی چند بخرات ہوں، جیسے کہ ویکسینیشن کے لیے بول رہے تھے اور ہم نے اس پہ لیکچر بنائے تھے، اور ان مسائل میں سن بولنا جائز نہیں ہے. صرف وہ بولے کہ جو اس فیلڈ کا متخصص ہو. حتیٰ ایک عام ڈاکٹر بھی نہیں بول سکتا جب تک کہ اس فیلڈ کا وہ ماہر نہ ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ موضوع اس لیے بیان کیا کہ بعض دفعہ یہ پرابلم ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ذہن میں اس وقت آیا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں پر بھی بخراتی باقی رہ گئی ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ایام ہیں اسیران کربلا کی اسیری کے ایام. جس آیت کو سرنام کلام قرار دیا اور پہلے بھی توجہ دلائی کہ بحکم خداوند تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربا کی مودت کو طلب کیا. کس عنوان سے؟ اجر رسالت کے عنوان سے. محبت کو نہیں کہ جو مخفی ہو، بلکہ مودت کو جس کا اظہار بھی ہو. اب یہ اور بات ہے، کبھی اگر جان کا خطرہ ہو تو وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان بھی کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان بھی، اور امامت کا بھی اعلان انسان نہ کرے، وہ جان بچانے کا ہے. لیکن عام حالات میں قربا کی مودت کا اظہار ہونا چاہیے کہ جو الحمدللہ تمام مذاہب اسلامی کے درمیان صرف اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں یعنی شیعوں میں ہوتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ تمام ادیان کا احترام ہے، تمام مذاہب اسلامی کا، خصوصاً جتنے بھی مذاہب اسلامی ہیں، شیعوں کے علاوہ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، بوری ہوں، آخانی ہوں، سب کا احترام ہے. لاجیکلی ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح سے دنیا کی بہت ساری اقوام تک پیغام حق نہیں پہنچا ہے، اسی طریقے سے عالم اسلام میں بھی بہت سارے مذاہب تک پیغام حق نہیں پہنچا ہے. تو ان سے نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، لیکن ان کو اشرف الانبیاء کا پیغام پہنچانا ہے. اور عزاداری کے ذریعے سے جو سب سے اہم پیغام پہنچتا ہے کہ جو انسان کی روح کو اور ضمیر کو جھنجھوڑ دے، کہ ہر مسلمان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کے بعد ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا. سوچو تو صحیح، کیوں اور کس نے؟ یہی سوچو خالی. ایسا نہیں کہ واقعہ کربلا سے یہ ظلم شروع ہوا. واقعہ کربلا میں تو یہ عروج پر پہنچ گیا گراف.
شروع تو یہ 11 ہجری سے ہی ہو چکا تھا، عروج پر پہنچ گیا، پھر چھپانے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ بس وہاں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے دوسرے مذاہب اسلامی میں، ہم مظلومیت اہل بیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اب اجاگر کرنے میں ظاہر ہے کہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان تک خود بخود ذہن پہنچ جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ یا ڈائریکٹلی۔ بس جن کے بڑوں کا ہاتھ نظر آتا ہے انہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری ختم ہی کر دی جائے۔ اور ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور شاید پہلے بھی دی ہو، ایک مشہور شعر ہے ظاہراً علامہ اقبال کا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خوں ہوگا پروانے کا۔ مگس کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ اسے آپ باغ میں نہ جانے دیں۔ کیوں نہ جانے دیں؟ اگر وہ باغ میں جائے گی تو پھر پروانہ مر جائے گا۔ کیا ریلیشن ہے اس کا باغ میں جانے سے پروانے کے مرنے تک کا؟ ریلیشن یہ ہے کہ شہد کی مکھی جب جائے گی تو یہ پھولوں پر بیٹھے گی اور اس کا رس جو ہے وہ چوسے گی، اور پھر الٹیمیٹلی اس کو اسٹور کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہوگی۔ اسٹور کرنے کی چیز کے لیے اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے کہ اسی فوڈ سے وہ ویکس یا موم بناتی ہے۔ بس موم بناتی ہے، اس کا شہد کے چھتے کا کھانا بنتا ہے، پھر جو اس نے مواد چوسا ہوتا ہے اس کو منتقل کرتی ہے، وہ شہد ہوتا ہے۔ بس شہد کی مکھی اپنے منہ سے 2 چیزیں نکالتی ہے، ایک موم جس سے چھتا بناتی ہے، دوسرا شہد کہ جو اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، کسی کو عزاداری امام حسین میں نہ جانے دینا۔ کیوں؟ کہ ناحق خوں ہوگا پروانے کا۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ ناحق والا قاتلوں پہ نہیں آ سکتا، لیکن جو مین آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو چھتا بنائے گی موم کا، کیونکہ اس میں اس کا رس جمع کرنا ہوگا جو شہد ہے۔ پھر جب کوئی چھتا توڑے گا تو وہ اس کو جدا کرے گا، شہد کو الگ کرے گا، موم کو الگ کرے گا، شہد کھانے میں آئے گا، موم بتی بنانے میں آئے گا، اور جب موم بتی بنے گی اور وہ جلے گی تو ایک پروانہ جل جائے گا۔ تو پروانہ تو ناحق ہے، ناحق خوں ہوگا پروانے کا۔ لیکن یہاں جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ عزاداری حسین میں جانے نہ دینا، کہ قاتلان حسین کی پہچان ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا، تو لوگ پوچھیں گے بابا یہ شہید جو کیا کوئی وائرس نے کیا، بیکٹیریا نے کیا؟ نہیں، انسان نے کیا۔ یہ انسان چائنا سے آیا تھا، جاپان سے آیا تھا، مثلا کوئی سامورائی قبیلے کا تھا، یا کوئی چائنا وائنا سے آیا تھا، یا بیزنٹائن امپائر سے آیا تھا، یا رومن امپائر سے آیا تھا؟ بالآخر کہاں سے آیا تھا؟ نہیں، اپنے ہی تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ وہ مدینے کے لوگ تھے۔